بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کسی کھانے پینے والی چیز پر غیر خدا کا نام آ جانا، کیا غیر خدا کا نام لینے سے کوئی شے حرام ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی مسلمان کھانا پکاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں اللہ کے ولی کے لیے ہے، یا کسی جانور کو پالتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں اللہ کے ولی کے لیے ہے، مثلا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے لیے ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے، تو کیا وہ جانور حرام ہو جائے گا؟ جی نہیں، وہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ تو پھر اس ایت کریمہ کا کیا مطلب ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ جس پر بھی غیر خدا کا نام آ جائے وہ حرام ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم دو چیزیں بیان کریں گے، ایک تو اس آیت کا مطلب بیان کریں گے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا جو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ محض نسبت کرنے اور کسی چیز کے اوپر کسی بندے کا نام لینے سے کوئی شے حرام نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ قرآن کریم کے اندر 4 مقامات پر آئی ہے۔ پہلا جو مقام ہے سورت بقرہ کی آیت نمبر 173 کے اندر ہے، اور دوسرا سورت مائدہ کی آیت نمبر 3 وما اہل لغیر اللہ بھی، اور تیسرا مقام سورت انعام کی آیت نمبر 145 ہے اہل لغیر اللہ بھی، چوتھا سورت نحل کی آیت نمبر 115 ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اہل جو ہے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے وما اہل، اور وہ جانور اہل جس پر بلند کیا جائے، ذکر کیا جائے، نام لیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا۔ قرآن کریم کی 30 سے زیادہ تفاسیر کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا جائے، صرف بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھا جائے۔ وہ جانور جس پر بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنے کی بجائے کسی غیر خدا کا نام لیا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہے کہ وہ جانور حرام ہوگا۔ الحمدللہ کوئی بھی مسلمان جب کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ ذبح کرتے وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نام پکارتا ہے، بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتا۔ ہاں، ذبح کرنے سے پہلے اگر جانور پر کسی کا نام بطور نسبت آ جائے یا کسی کھانے پینے والی چیز پر نام کسی کا بطور نسبت آ جائے تو وہ حرام اور ناجائز نہیں ہوگا۔ اس کی ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی قربانی کا جانور خریدتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا قربانی کا جانور ہے۔ عقیقہ کا بکرا خریدتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بکرا فلاں کے عقیقہ کے لیے ہے، یا ولیمے کے لیے بکرا خریدتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بکرا فلاں شخص کے زید کے ولیمے کے لیے ہے۔ اب بکرا کے اوپر زید کا نام آ گیا، بندے کا نام آ گیا، یہ فلاں بندے کے لیے قربانی ہے، یا یہ فلاں بندے کے ولیمے کے لیے ہے، یا یہ فلاں بندے کے عقیقے کے لیے ہے۔ کیا اس کے اوپر کسی اور کا نام آ گیا تو کیا وہ بکرا حرام ہو گیا؟ جس طرح یہ بکرا یا جانور حرام نہیں ہوا، کیونکہ جب مسلمان نے ذبح کرنا ہے تو وہ ذبح کرتے وقت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لے گا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا یہی مطلب ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ ذبح کرنے سے پہلے بطور نسبت اگر کسی اللہ کے نیک بندے کا نام آ جائے تو وہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ کی طرف۔ سورت مائدہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ 4 قسم کے جانور تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ ان کو مشرک اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے جو 5 مرتبہ بچہ جن لیتی اور آخر پر اس کا کان چیر دیتے اور بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اپنے اوپر اس کو حرام سمجھتے تھے۔ صائبہ اس جانور اس اونٹنی کو کہتے کہ جب کوئی سفر پر جاتا اور وہ یہ کہتا کہ اگر میں تندرست واپس آ گیا یا فلاں بیمار اگر تندرست ہو گیا تو یہ اونٹنی صائبہ ہے،
اسی طرح وسیلہ اس بکری کو کہتے کہ جب بکری 7 مرتبہ بچے جن لیتی تو 7ویں مرتبہ اگر نر ہوتا تو اس کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے۔ حام اس اونٹ کو کہتے کہ جس سے 10 مرتبہ کسی اونٹنی کے ساتھ جفتی کروا لی جاتی تو اس اونٹ کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے۔ یہ 4 قسم کے جانور جن کی تفصیل آپ نے ابھی سماعت کی، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، سورت مائدہ کی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے بحیرہ کو، سائبہ کو اور وسیلہ کو اور حام کو حرام نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن یہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں بے عقل ہیں۔ سورت مائدہ کی آیت نمبر 103۔ معلوم ہوا کہ محض لوگوں کے حرام کرنے سے کوئی جانور حرام نہیں ہوتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر اگر اپنے جانور بتوں کے ناموں پہ چھوڑ دیں اور اگر مسلمان اس جانور کو پکڑ کر اللہ کے نام پر ذبح کر دے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دے تو وہ جانور حرام نہیں۔ محض نام آنے سے کوئی شے حرام نہیں ہوتی جبکہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ اسی طرح سورت مائدہ کی آیت نمبر 3 کے آخر پر یہ کلمات ہیں، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وہ جانور جن کو بتوں کے پتھر پر، یعنی وہ جگہ جہاں بتوں کے نام کے جانور ذبح کرتے تھے اس جگہ پر جس جانور کو ذبح کیا گیا، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، بتوں کی جگہ پر جس کو ذبح کیا گیا وہ حرام ہوگا۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ بتوں کی جگہ پر اور بتوں کے نام پر اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب حصول برکت کے لیے 2 حدیث پاک بھی سماعت کیجئے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 80 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاریہ عورت کے گھر تشریف لے گئے، فذبحت لہو شاطن، تو اس عورت نے حضور کے لیے بکری ذبح کی، لہو حضور کے لیے، یعنی اس بکری کو حضور کے لیے ذبح کیا گیا۔ ذبح تو اللہ کے نام پر کیا تھا لیکن اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، یعنی حضور کی ضیافت کے لیے اس بکری کو ذبح کیا گیا۔ تو جس طرح ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا اور نسبت اس کی بعد میں یہ کی گئی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذبح کی گئی، یعنی حضور کی دعوت اور ضیافت کے لیے، تو جس طرح وہ بکری حرام نہیں ہوئی، اسی طرح جب کوئی اللہ کے ولی کا نام کا جانور رکھتا ہے اور ذبح اللہ کے نام پر کرتا ہے اور اصالِ ثواب اللہ کے ولی کو کرتا ہے تو وہ جانور بھی حرام نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث پاک ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 1679۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں تو انہوں نے حضور سے سوال کیا تھا، میں اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے کنواں کھودنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے کنواں کھودا، حضور نے فرمایا وقال هذه لأم سعد، یہ کنواں حضرت سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی سعد کی ماں کے لیے۔ جس طرح کنواں خیرات اللہ کی راہ میں تھا لیکن ثواب حضرت سعد کی ماں کے لیے تھا، جس طرح وہ کنواں سعد کی ماں کا نام آنے سے حرام نہیں ہوا، اسی طرح کوئی بکرا، مرغا، گائے اللہ کے ولی کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے رکھی جائے اور اس کو ذبح تو اللہ کے نام پر کیا جائے اور اصالِ ثواب اللہ کے ولی کے لیے کی جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی کھانا بھی خیرات تو اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے لیکن نسبت اس کی اللہ کے نیک بندے کی طرف کر دی جائے، اس کا مطلب مسلمان کا یہی ہوتا ہے کہ یہاں میں اللہ کے نیک بندے کو اصالِ ثواب کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔